نادان دوست بندے کو ادھر مرواتے ہیں جدھر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ جو الزام ریحام خان کی کتاب تک محدود تھا یا اس کو جن چند لوگوں نے پڑھا ان تک محدود تھا، وہ جناب سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ یا جو سب سے بڑی سیاسی مخالف سمجھی جاتی ہے ان کی مریم نواز صاحبہ، تو ان کے خلاف درخواست دے کے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی، اور جب خان صاحب کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی تو انہوں نے اپنے سب سے چہیتے وزیر کو آگے رکھ کے اس کے خلاف پرچہ کرا دو، گرفتار کرا دو۔ لیکن اصل جو ہے وہ یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی گیم تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج عمران سرکار کے لیے ایک ہی دن میں 4-5 بری خبریں ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب خان صاحب کی حکومت اس وقت بڑی تگڑی ہے، چھاپے، گرفتاریاں، تشدد، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور قانون جو ہے وہ ان کے پوری طرح سے ساتھ ہے اور جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے، تو بھی یہ 4 خبریں بری کیسے؟ تو ناظرین، کچھ تو انسان بعض اوقات طاقت کے جب بندہ مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سمجھ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بڑا زبردست ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہ اپنے ہی خلاف کچھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جو نادان دوست ہیں وہ جو ہیں وہ دانا دشمنوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، وہ بھی بندے کو کیسے مرواتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم یہ جو 4 بری خبریں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر جناب میں آج ایک ایکسکلوزیو خبر آپ کو یہ دینے والا ہوں کہ صبح سے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں محسن جمیل بیگ صاحب کی گرفتاری، ان کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن محسن بیگ صاحب کی جو گرفتاری کی اصل بیک گراؤنڈ میں وجہ ہے وہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ جو اس وقت وجوہات سامنے آ رہی ہیں یہ بالکل سطحی نوعیت کی وجوہات ہیں۔ اصل وجہ اس کی اور وہ بہت بڑی وجہ ہے، تو اس کے لیے پھر آپ یہ پروگرام اینڈ تک دیکھیں گے تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، آج جب صبح آنکھ کھلی تو 2 جیسے کہتے ہیں کہ بہت بری خبریں ہماری منتظر تھیں، تو دونوں ہی میرے لیے خاصی باعث تشویش تھی۔ ایک تو جیسے سارے پاکستانی کے اوپر پیٹرول بم چلایا گیا، تو وہ پیٹرول بم چلا ہوا تھا اور وہ جو 12 روپے سے کچھ زائد جو پر لیٹر اضافہ کیا گیا، تو ماشاءاللہ اب تقریباً 160 روپے کے قریب لیٹر پیٹرول ہو گیا۔ خان صاحب جو ہے وہ میں آپ کو ان کے ہر اس قسم کے جو مہنگائی والے اقدامات ہیں ان کے بارے میں ایک کمنٹ ہمیشہ کرتا ہوں، آج بھی کروں گا کہ خان صاحب جو کچھ مرضی ہو جائے جی، دنیا ادھر کیوں تو ہو جائے، وہ جو مہنگائی کے بم برسانے کے لیے جو ان کا عزم ہے وہ اس پہ پوری طرح قائم ہے، اور وہ انہوں نے کیا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، اور پھر وہ اپنی ان کو پرانی تقریریں ہمیں یاد کرانے کا کیا فائدہ، مطلب ابھی تک ہمیں کو فائدہ تو ہوا نہیں وہ ساری پرانی تقریریں یاد کرانے کا۔ ایک یہ بری خبر ہماری منتظر تھی۔ دوسری بری خبر جو ہماری منتظر تھی وہ جو آن لائن نیوز ایجنسی اور جناح اخبار کے جو مالک ہیں محسن جمیل بیگ، ان کی گرفتاری کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جو حالات و واقعات سامنے آئے اس کو میں خاصی کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو وقت گزرتا گیا شام تک معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے شاید اس سے برا اقدام اور کوئی نہیں ہوگا جو کہ اب آگے چل کے حکومت کے گلے پڑنے جا رہے ہیں۔ اور خود حکومت کے جو بعض وزراء ہیں، جو حکومت کے سپوکس پرسن ہیں، فواد چوہدری صاحب، ان سے جب ایک ٹی وی چینل میں یہ سوال کیا گیا کہ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے، تو انہوں نے اپنے کابینہ کے ممبر مراد سعید کی یا اپنے حکومتی اداروں کی حمایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ خود اس کابینہ کے لوگ بھی اپنے آپ کو اس جو اقدام ہے اسے سائیڈ پہ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ کس قدر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ محسن جمیل بیگ کی گرفتاری کی کہانی آپ کے سامنے آ گئی۔ صبح کے وقت ہم نے جو ہے وہ ایک ایکسکلوزیو فوٹیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسی چینل پہ پروگرام کے بیچ میں۔ محسن جمیل بیگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور جو عمران خان صاحب کا سارا وہ جسے کہتے ہیں نا ان کا میڈیا میں ایک قد کاٹ بنانا اور ان کی ایک پوری کمپیننگ کرنی، ان کو تقریریں لکھ کے دینی، جہازوں میں ان کے ساتھ رہنا، یعنی کہ ان کا میڈیا سیل کو پوری طرح سے محسن جمیل بیگ صاحب رن کیا کرتے تھے۔ اور پھر خان صاحب نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو عموماً وہ اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے آج تک ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے سامنے میں چھوٹی چھوٹی 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب جنہوں نے وہ ان کی والدہ کے اسپتال کے لیے پلاٹ بھی الاٹ کیا اور اپنی جیب سے 50 کروڑ پہ چندہ بھی دیا، خود عمران خان صاحب کے بقول وہ ویڈیوز موجود ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ پھر جو پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ ان کے ساتھی تھے، ان کے پرانے ساتھی تھے، مطلب فوزیہ قصوری تھیں، اکبر ایس بابر تھے، وہ فواد صاحب وہ جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے، وہ
اور پھر جو یہ جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، اسی طرح اگر ہم صحافیوں میں آ جائیں تو مبشر لقمان صاحب ہو گئے، ڈاکٹر دانش ہو گئے، اب یہ محسن جمیل بیگ صاحب کے ساتھ بھی تو وہی ہونا تھا نا جو ان سب کے ساتھ ہوا، تو خان صاحب نے وہ اپنی روایت جو ہے وہ مبینہ طور پہ قائم رکھی۔ تو آج محسن جمیل بیگ صاحب کو صبح جناب FIA اور پولیس گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچی۔ یہاں پہ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں کچھ مؤثر وقت پہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محسن جمیل بیگ کے گھر میں بندے داخل ہوئے سادہ لباس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ محسن جمیل بیگ ایک مطلب معروف آدمی ہیں، اور وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اگر ان کو FIA یا پولیس کو وہ مطلوب تھے اور وہ ان کو فون کر کے کہا جاتا کہ جی آپ FIA کے آفس میں یا تھانے میں آ جائیں تو محسن جمیل بیگ نہ جاتے۔ تو بیسیکلی ایک انسلٹ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا کہ جی ہم وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ حکومت مخالف نے تو انہیں کھچ کے لے آواں گے، تزلیل کر کے محلے سے لے آواں گے، یہ کچھ اس قسم کا معاملہ شاید کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ FIA کی ٹیم تھی، پھر ساتھ پولیس کی ٹیم تھی، پھر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا محسن جمیل بیگ کا تعلق پاکستان کے اندر کسی مسلح تنظیم سے تو تھا نہیں، تو پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ مطلب ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ڈرامہ بنانے کی کوشش کی۔ پھر جو اب تک اطلاعات سامنے آئی ہیں مبینہ طور پہ جو لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے وہ بلا اجازت داخل ہوئے اور سادہ لباس میں داخل ہوئے۔ ہم نے بھی زندگی میں بڑی کرائم رپورٹنگ کی ہے، جب پولیس نے کسی جگہ پر ریڈ کرنا اور سادہ لباس میں لوگ ہوں وہ ایک وردی والا کم از کم ضرور اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ عام آدمی اس کو کوئی مطلب جرائم پیشہ ناصر نہ سمجھ لیں۔ اب وہ جب اندر داخل ہو گئے اور جب انہوں نے ان سے کہا کہ اب تو وہ بیان دے رہی ہے FIA کہ جی ہمارے پاس سرچ وارنٹ تھے، یہ تھا، لیکن وہاں پر موقع پر جب محسن جمیل بیگ صاحب نے اپنے گھر کے اندر گھسنے والے سادہ لباس والے افراد سے جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو ان کا جی آپ وارنٹ دکھائیں، سرچ وارنٹ دکھائیں، تو ان کا نہیں دکھانا، بس انہوں نے لے کے جانا ہے۔ بھائی تم کون ہو، کدھر لے کے جانا ہے، جی یہ نہیں بتانا۔ تو جب آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص داخل ہو جائے، مسلح افراد ہوں، سادہ لباس میں ہوں اور آپ کو لے جانے کی کوشش کریں تو پھر ایک نیچرل سی بات ہے، گھر کے اندر بندہ مزاحمت نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ سو وہی ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہ باپ کے سامنے آپ بیٹے کو پھر حملہ کریں یا بیٹے کے سامنے باپ کو گرفتار کریں تو وہ پھر ایک نیچرل بات ہے، اور اپنے دفاع کے لیے انسان اپنا حق استعمال کرتا تھا۔ محسن جمیل بیگ صاحب نے وہ جو ہے وہ جو بڑی فوٹیجز چلا رہے ہیں بعض ایک دو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ان کو کوئی بدماش ٹائپ کا آدمی ثابت کیا جائے کہ دیکھو جی اس نے پستول ہاتھ میں پکڑا تھا اور انہوں نے وائی فائر کیا۔ لازمی بات ہے جی میرے آپ کے گھر میں بھی سفید لباس میں آدمی گھسیں گے تو پھر جو لائسنسڈ اسلحہ ہوتا ہے وہ دفاع کے لیے ہوتا ہے، انسان اس کا استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی کسی کو سیدھی گولی تو نہیں ماری، جو بھی بہرحال معاملات تھے۔ پھر جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں پر ان کو غیر مسلح کر کے ان کو لے جایا گیا، اس کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ وہ فوٹیجز موجود ہیں جن میں محسن جمیل بیگ صاحب کے چہرے پر جو زخموں کے نشانات ہیں وہ بھی کہانی بیان کرے۔ انہوں نے یہ بات کی اور بجا طور پہ کی کہ جی میں پولیس کی حراست میں ہوں، تو پولیس کی حراست میں مجھے FIA والوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو یہ بہت سارے غیر قانونی کام اس میں اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، اب اس سارے معاملے کو غیر قانونی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، یہ میں پہلے کلیئر کر دوں، یہ میں کہہ رہا ہوں جناب ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی جو طرف سے ظفر اقبال صاحب ہیں ان کی طرف سے جب یہ ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا اور جب وہاں پر ان کو پیش کیا گیا تو اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ دیا 5 صفحات پر مشتمل، جس فیصلے نے اس ساری کی کرائی جو FIA اور پولیس کی تھی نا اس پہ پانی پھیر دیا اور ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ اس حکم میں جناب انہوں نے ایک تو انہوں نے اس چھاپے کو غیر قانونی قرار دے دیا، اب یہ ایک ایڈیشنل سیشن جج اس چھاپے کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ SHO نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ انہوں نے IG کو حکم دیا کہ اس SHO کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ان کے گھر میں گھسے ہیں یعنی کہ FIA والے ان کے خلاف محسن جمیل بیگ کا بیان ریکارڈ کر کے اس پر کارروائی کی جائے۔ اب ایک بات اور عدالت نے بہت اہم اٹھائی اور وہ یہ بات تھی کہ جو FIR لاہور میں درج ہوئی ہے وفاقی وزیر مراد سعید کی مدعیت میں، اس میں جو ہے FIR کے اندراج کا وقت صبح 9 بجے کا ہے، اور جبکہ 10 بجے FIA کی ٹیم اسلام آباد میں محسن جمیل بیگ کے گھر کے اندر آگے کیسے داخل ہوگی؟ تو یہ اس میں یا تو بدنیتی ہے یا جو کاغذات میں کوئی رد و بدل کیا گیا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو عدالت نے اس سارے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا اور الٹا محسن جمیل بیگ کی مدعیت میں FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بہرحال ابھی تک محسن جمیل بیگ صاحب آخری اطلاعات تک ان کو رہا نہیں کیا گیا اور نہ ہی عدالت کے اس حکم پر عمل کیا گیا، جہاں سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کس قدر یعنی کہ طاقت کے نشے میں اس طرح کر رہی ہے کہ عدالت کے حکم کو بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا۔ بہرحال اب یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے کہ جی میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ نادان دوستوں سے جو نہیں وہ دانا دشمن زیادہ بہتر ہے۔ نادان دوست بندے کو ادھر مرواتے ہیں جدھر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ جو مراد سعید صاحب نے درخواست دے دی
ایف آئی اے سائبر کرائم میں لاہور میں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ لاہور میں کیوں تھی، اسلام آباد میں دے سکتے تھے، وزیر تو ادھر ہے. بہرحال انہوں نے دے دی اور وہاں پر یہ فوری طور پہ پرچہ بھی کٹ گیا اور گرفتاریوں والا معاملہ بھی ہو گیا. لیکن اس میں جو انہوں نے کہا ہے، ان کے خلاف الزام عائد کیا کہ انہوں نے وہ ریحام خان کی کتاب میں حوالہ دیا. ریحام خان کی کتاب کی بھی پبلسٹی ماشاءاللہ ہو گئی ساری اس سارے معاملے کے اندر. اور پھر وہ جو الزام ریحام خان کی کتاب تک محدود تھا یا اس کو جن چند لوگوں نے پڑھا ان تک محدود تھا، وہ جناب سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن گیا. مرائد سعید صاحب ایک ایسے نادان دوست عمران خان صاحب کے ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو ادھر مروایا جدھر بندہ پانی نہیں بندہ مانگتا. یہ چیز جو کسی کے الزام تک محدود تھی اس کو آپ نے سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنا دیا. اچھا، ایسی ہی دوسری ایک حرکت وہ کہتے ہیں نا کہ جب دیکھا جائے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ نمبر 1 وزیر ہیں، وہ ابھی کچھ دن پہلے ان کو انعام بھی دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، 10 ٹاپ کے وزیروں میں سے نمبر 1 کارکردگی کا انعام مراد سعید کا تھا. تو مراد سعید صاحب اتنے کلوز ہیں وزیر اعظم صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب ان کو اتنا پسند کرتے ہیں، تو پھر اوروں کو بھی دل میں خیال ہے کہ یار کاش ہم بھی وزیر اعظم کے اتنے قریب ہو جائے. تو ایک رکن قومی اسمبلی ہیں خاتون عالیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نادان دوست کا کردار ادا کیا اور وزیر اعظم کی نظروں میں مراد سعید کی طرح قریب ہونے یا ان کی طرح نمبر بنانے کی کوشش میں انہوں نے جناب ایک فوری طور پہ ایک درخواست دے ماری ایف آئی اے کو مریم نواز صاحبہ کے خلاف. اور کہا گیا کہ وہ جو کوئی ایک صابر ہاشمی جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، تو وہ جناب بڑے بہتان لگا رہا تھا پرائم منسٹر پر یا خاتون اول پر، کچھ اس قسم کی گفتگو تھی. اگر میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. لیکن جو اس میں اصل بات ہے وہ آگے وہ انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کے بارے میں انہوں نے لفظ استعمال کیے اس میں کہ گندی بدبودار ذہنیت، کچھ اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس ایف آئی آر کے اس اپلیکیشن کے اندر. اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی لکھ دیا کہ جی یہ ملک دشمنی پر اتر آتی ہیں. اب یہ 2 چیزیں انہوں نے ثابت کر دی ہیں ایف آئی اے میں درخواست دے کے. ایک تو انہوں نے یہ ثابت کر دی کہ جناب انہوں نے مریم نواز کو ایک بہت اچھا مواد دے دی ہے کہ وہ ان کے خلاف حتیٰ کہ عزت کر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں گندی بدبودار، مطلب ان چیزوں کا کوئی ثبوت تو کوئی اس طرح کا نہیں ہو سکتا قانونی طور پر، بظاہر ایسا لگتا ہے. تو یہ ایک تو وہ اپنے خلاف انہوں نے جو نہیں ایک وہ ایف آئی آر کٹوا لی ہے مبینہ طور پہ. پھر دوسری بات جو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ملک دشمنی کا انہوں نے مطلب الزام لگا دیا ایف آئی اے کو دی گئی ایک درخواست میں، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ ملک دشمنی انہوں نے جو کی ہے وہ کس طرح سے کیا. انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی نظر میں آنے کے لیے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے ان کی جو جن سے عمران خان صاحب سب سے زیادہ جو نہیں چڑھتے ہیں یا جو سب سے بڑی سیاسی مخالف سمجھی جاتی ہے ان کی مریم نواز صاحبہ، تو ان کے خلاف درخواست دے کے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ نمبر بنانا بھی شاید ان کے لگتا ہے کہ آگے گلے ہی پڑ جائیں گے. اچھا، اب میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اب بتاؤں گا بھی آگے چل کے کہ جناب یہ جو محسن جمیل بیگ صاحب کی گرفتاری کی جو بظاہر وجوہات نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا. ذرا اس خبر کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ قانون کا کتنا احترام کرتی ہے. جو وزیر اعظم صاحب تقریریں فرماتے ہیں قانون کے کہ جی قانون طاقتور کے لیے کچھ اور ہے، کمزور کے لیے اور. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ یہ چھاپا غیر قانونی ہے، یہ گرفتاری غیر قانونی ہے، ایس ایچ او نے غلط کام کیا، اس نے اس کے خلاف آئی جی کو کارروائی کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ محسن جمیل بیگ کے بیان پر قانونی کارروائی کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے کچھ ہی دیر کے بعد ایف آئی اے کی ٹیم نے ایک بار پھر جا کے محسن جمیل بیگ کے گھر میں چھاپا مارا، جبکہ محسن جمیل بیگ ان کے پاس موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جو کہ ان کے بیٹے جو ہیں حمزہ وغیرہ وہ بھی اس میں نامزد ہے، تو ہم نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا. اور مبینہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ وہ جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے اور اس کی جو ڈی وی آر ہے وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، کیونکہ شاید ان کو یہ خدشہ ہوگا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ محسن جمیل بیگ کو فائدہ دے دے گی کہ اندر کیسے وہ داخل ہوئے اور کیا بات چیت ہوئی اور کیسے انہوں نے اس معاملے میں مزاحمت کی یا ان کے گھر میں کس طریقے سے وہ داخل ہوئے. اب اگرچہ کہ ایک عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ وہ غیر قانونی کام کیا ایف آئی اے نے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کے دل میں ایک ہوتا ہے چور کہ نہیں یار وہ بھی میں لے لوں، یہ نہ کہ وہ ہمارے خلاف ایک ایویڈنس بن جائے. تو انہوں نے اس ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک بار پھر وہی کام کیا جس پر جو ہے وہ عدالت پہلے ہی ان کے خلاف فیصلہ دے چکی تھی. اچھا، اب ہم ذرا اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جناب یہ سارا معاملہ ہوا کیسے اور اس کی اصل بیک گراؤنڈ وجہ کیا. بظاہر تو یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے نا کہ جی وہ میٹرو 1 ٹی وی چینل پر غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جو ہے وہ انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا محسن جمیل بیگ صاحب سے کہ جی آپ کے خیال میں مراد سعید کے نمبر 1 آنے کی وجہ کیا، تو انہوں نے آگے سے جو بھی رسپونڈ کیا کہ جی وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا. اچھا، انہوں نے ذکر کوئی نہیں کیا کہ وہ کیا بات ہے. پھر جناب اس کی تائید جو نہیں ہے وہ انہوں نے بھی کی، وہ جو
افتخار صاحب ہیں جرنلسٹ، انہوں نے بھی کی. اچھا وہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل امجد شیب ریٹائرڈ بھی جو ہے وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اس کی تائید کی، لیکن ان کی طرف کوئی نہیں جاتا ہوتا، وہ تتی زمین دے پیر نہیں رکھنا پی ٹی آئی دی گورنمنٹ نے. تو بہرحال یہ صافی آپ کو پتہ ہے مارے مسکین لوگ ہوتے ہیں، جس کا دل کرے آگے لگا لے، تو وہ کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ ساری کہانی جو بظاہر لگ رہی ہے کہ جی مراد سعید صاحب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا یہ اب اس چینل کو بھی انہوں نے بند کر دیا، کیمرہ سے نوٹس بھی دلوا دیا، لیکن بہرحال وہی جی فر غریدہ جو پروگرام ہے وہ سنا تھا، اس کی ریٹنگ بھی آج کل ڈاؤن ہے، لیکن اس کنٹروورسی میں آنے کے بعد وہ پھر ایک دفعہ مشہور ہو گئی ہے. ریحام خان صاحب کی کتاب جس کو لوگ بھول بھال گئے تھے، وہ دوبارہ لائم لائٹ میں آ گئی ہے. تو یہ سارے کام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جب بندے کی وہ سختی آئی بھی ہوتی ہے نا، تو بندہ اپنی طرف سے جو ٹھیک کام کرتا ہے وہ بھی گلے ہی پڑ جاتا ہے. تو یہ کام بھی لگتا ہے کہ ایسے گلے ہی پڑ گیا اس حکومت کے یا FIA کے. لیکن وہ جو میں اب اس چیز پر آتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ یہ محسن جمیل بیگ صاحب نے اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملات جو ظاہر ہیں یہ بھی وجہ ہے اس کی، یعنی لیکن اصل وجہ اس سے بڑی ہے، اور وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ حکومت سے ناراض ہے، PTI کا اپنا گروپ ہے. تو وہ ان کی میٹنگز بھی چل رہی تھیں، لیکن وہ کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب پر کوئی اس طرح کا ٹرسٹ کرنے پر تیار نہیں تھی. اوپر سے جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ جو تھا وہ بھی مسلم لیگ نون پر یا اپوزیشن پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر پتہ یہ چلا مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق کہ محسن جمیل بیگ صاحب نے PMLN کو اور جہانگیر ترین گروپ کے درمیان رابطہ کاری کے فرائض انجام دیے، اور ان دونوں کے درمیان جو بد اعتمادی تھی یا جو خدشات تھے ان کو ختم کر کے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اپنا کردار ادا کیا. اب محسن جمیل بیگ صاحب قریب لانے کے لیے کردار ادا کریں گے تو وہ تو پھر لازمت ہے خان صاحب کی حکومت تو خطرے میں پڑ جائے گی، اور جب خان صاحب کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی تو انہوں نے اپنے سب سے چہیتے وزیر کو آگے رکھ کے کہا اس کے خلاف پرچہ کرا دو، گرفتار کرا دو. تو یہ ساری کارروائی جناب ہوئی ہے. اس طرح محسن جمیل بیگ صاحب کا قصور جو ہے وہ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ تو خیر شاید کوئی ہو گئی، لیکن اصل جو ہے وہ یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی گیم تھی، اور اس سیاسی گیم کے نتیجے میں محسن جمیل بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھی محسن جمیل صاحب کا یہ ان کے چہرے وغیرہ پہ جو تشدد کے نشانات تو تھے ہی تھے، لیکن یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ان کی جو پسلیاں وغیرہ بھی 2 ٹوٹی ہیں، جو ان کی گرفتاری کے بعد مبینہ طور پہ FIA والے نے خود محسن جمیل بیگ صاحب کے کہنے کے مطابق ان پر تشدد کیا تھا. اچھا یہ تو ہوگی آج کی ولاگ کی بات. آج میں نے دراصل ایک اور ولاگ کرنا تھا، اور وہ ولاگ بہت بڑی خبروں کے حوالے سے تھا، اور وہ بہت بڑی خبریں ایسی ہیں جو اس وقت تک پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہیں، لیکن ان کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کوئی ذکر نہیں ہے. مطلب شبہات اور امکانات کی بات ہو رہی ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا رہی. تو میرے پاس جناب کچھ بہت اہم ترین خبریں ہیں موجودہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے، اور جو تبدیلیاں متوقع ہیں پاکستان کے اندر سیاسی منظرنامے پر، اس حوالے سے بہت پیٹنٹ اور مستند خبریں ہیں. لیکن چونکہ آج کا ولاگ محسن جمیل بیگ صاحب کے ایشو کی وجہ سے ہوا، اور پھر ساتھ ایک خبر اور کہ جناب وہ فیصل واڈا صاحب بھی جو ہیں وہ ان کی جو یاد نااہلی کے خلاف انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اپیل بھی خارج ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب کے خلاف یہ ساری بری خبریں ہیں جی. پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے بڑھائی، لیکن خبر ان کے لیے بری، عوام ان کے خلاف ہو رہی ہے. اور یہ محسن جمیل بیگ صاحب والا معاملہ بھی گلے پڑ گیا، جج صاحب نے کا فیصلہ آ گیا، پھر فیصل واڈا صاحب کا فیصلہ بھی آ گیا، پھر یہ عالیہ حمزہ صاحب نے جو وہ نادان دوست والا کام کیا، یہ بھی ان کے لیے بری خبر ہے. دراصل اس کے آگے چل کے کیا ساتھ ہوں گے. تو ناظرین دیکھیے گا کل کا ہمارا ولاگ، اس میں بہت اہم خبریں میں آپ کو دینے والا ہوں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.